السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی فؤاد میاں، کیا عرض کروں اس بارے میں؟ بس اتنا کہوں گا کہ مشائخ کی جو باتیں ہوتی ہے، جو ہمارے شیوخ اور مشائخ اور پیر و مرشد و مربی ہم کو بتاتے ہیں، وہ تقوی کی لائن پہ لے کے چلتے ہیں۔ جی 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 جی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک جوڑ خاص پیدا ہو جائے، صرف رسمی طور پر رسمی خانہ پوری جسے کرنی چاہیے وہ والی بات نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس لائن پہ لے کے چاہتے ہیں۔ اچھا، اور فتوے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ عامت المسلمین، سب مسلمانوں کے لحاظ سے شریعت ایک ہے جس میں جو وسعتیں ہیں، جو گنجائشیں ہیں، وہ بھی سامنے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسے موقع پر دونوں طرح کا عمل آدمی کے لیے اس کی گنجائش رہتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس بارے میں یہ مشورہ دوں گا، اگر کبھی اس طرح شریعت کی گنجائش پر عمل کرنا ہو تو پھر شیخ کے کہے ہوئے کو صرف نظر نہ کریں۔ یعنی آپ نے مشورہ لیا، شیخ نے کچھ کہا اور آپ اسے صرف نظر کریں، یہ نقصان کا باعث ہوگا۔ لہذا پھر کیا صورت ہے؟ پھر یہ صورت ہے کہ ایسے معاملے میں بس شریعت کا مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیجئے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا ہمارا یہ گمان ہو کہ بھئی اگر ہم نے شیخ سے مشورہ لیا تو وہ نکاح ثانی کے لیے دوسری بیوی سے نکاح کرنے کے لیے بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ مثلا شیخ کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ نہیں اجازت دیں گے۔ اچھا، شریعت میں اجازت ہے اور گنجائش بھی ہے، اور اگر وسعت ہو مالی بدنی تو پھر کرنے میں کوئی بظاہر بہت بڑی قباحت نہیں ہے۔ یہ میرا مطلب نہیں کہ آپ کر ڈالو یا میں آپ کو وہ دے رہا ہوں، وہ احوال ہر شخص کے دیکھ کے مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن صرف ایک سمجھانے کی مثال ہے یہ۔ آپ نے جا کے عالم اور مفتی کو اپنا حال بتایا کہ یہ میرا حال ہے، گھر میں اہلیہ کی کمزوری، طبیعت اور بیماری اور یہ چیزیں سب یہ ہے، اور مالی اور بدنی میری وسعت و قوت و طاقت اس طرح کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب دو شکلیں ہیں، یہ آپ کو خاص سمجھانا ہے۔ آپ جب گئے اپنے شیخ کے پاس، اب شیخ نے منع کیا اور ادھر مفتی صاحب نے اجازت دی۔ اب نقصان ہوگا اگر شیخ نے منع کیا اور پھر آپ نے اس کو نہ مانا۔ ہاں، اگر وہاں نہ گئے ہوتے اور وہ باتیں نہ ہوئی ہوتی اور آپ شیخ سے پوچھ کے کر لیتے اور پھر شیخ کو اس کا علم ہوتا اور اگر کچھ وہ تنبیہات بھی ہوتی، الگ بات ہے، فرق ہے دونوں میں۔ بس یہ خلاصہ ہے جواب کا۔ تو ایسے کسی بھی معاملے میں اگر حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لیا اور آپ کو پتہ چلا کہ بھئی اس میں اجازت ہے اور گنجائش اور آپ عمل کر رہے ہیں، کر لو۔ مگر جب دونوں کی بات آ جائے اور ان کا مشورہ یہ اور ان کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ شیخ کے مشورے پر عمل کیجئے، گو کہ طبیعت پر زور پڑے۔ زور پڑنا تو ہمارا پورا دین شریعت کا مدار ہی زور پڑنے پر ہے۔ اپنے ہر نشاط اور الجھن کو اور زور پڑنے کو بس اس سے بدل لیجئے کہ قرآن، میں نے ایک جملہ ایک دن کہا تھا کہ قرآن پورا میں نے پڑھ کے غور کر کے دیکھا، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، جتنے جنت میں جانے والے ہیں جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ بھری ہوئی جنت کن سے؟ صبر و تقوی والوں سے۔ تو اس دن میں نے بیان میں کہا بھی کہ ایسا جی کر رہا ہے کہ اب آج کے بعد، جب سے وہ جس دن میں نے بیان کیا کہ بس یہ دو باتیں تو پلے سے گرا باندھ ہی لینی ہے، ایک تو تقوی نہ چھوٹے ہم سے، اور دوسرے صبر۔ بھائی جس کو جو کرنا ہے کرے، بھائی جسے جو کہنا ہے کہا کرے، بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں ٹھیک ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے جو میرے حق میں خیر کے ہوں گے، بہترائی کے ہوں گے، انہیں کوئی بدل نہیں سکے گا، اور اگر میں غلط ہوں تو تمہاری باتیں سن کے اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا۔ سمجھ رہے ہو فؤاد میاں؟ اگر اچھا ہوں اور کوئی غلط کہہ رہا ہے، سے تجاوز کر رہا ہے، تو اس کے کہنے کی وجہ سے میں برا نہیں بنوں گا، اور نہ اللہ کے فیصلے میرے حق میں بدل جائیں گے۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر میں برا ہوں اور کوئی کہہ رہا ہے تو مجھے اپنے اندر تبدیلی، اور یہ سوچ سوچ کے گزر جائے۔ اور ایک دن اگر آپ ویسے کبھی کبھی بیان سنتے ہیں، لیکن بہت سے جو پابندی سے سنتے ہیں، میں نے ایک دن کہا تھا کہ بھائی میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی تھی تو میں رک گیا وہیں، جیسے زمین سے گڑ گیا ہوں، بس کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ اس میں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اس کا خلاصہ کہ عفو درگزر پر اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے۔ تو فؤاد میاں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جسے معافی و مغفرت اور اللہ کی رحمت مل رہی ہو، اس کے تو سب کام پھر بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے سال، 2 سال، 10 سال کچھ ایسے ظاہری کچھ وہ لگیں،
وقت لگے. بس یہ جواب کا خلاصہ ہے. جی 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 جی، السلام علیکم.